علیکم اسٹوڈینٹ کلاس میٹرک۔ آج کتاب صفحہ نمبر 105 سے علم کی فرضیت اور فضیلت کا آغاز کیا جائے گا۔ آپ کے گھر کا کام یہ ہوگا کہ آپ کو سبق علم کی فرضیت اور فضیلت کا چیپٹر کے سوال جواب یاد کرنے ہوں گے، جو کہ تفصیلی ہیں، اور مختصر سوالات جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گی ویڈیو کے آخر میں، اس کے جوابات آپ کو از خود تحریر کرنے ہوں گے۔ آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 105 پر علم کی فرضیت اور فضیلت چیپٹر کو دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ علم کسے کہتے ہیں، علم کے معنی کیا ہے، علم کی تعریف کیا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں علم کی اہمیت، فضیلت اور فرضیت سے کیا مراد ہے۔ علم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں جاننا، آگاہ ہونا، عرفان حاصل کرنا، یعنی واقفیت حاصل کرنا، کسی چیز کے بارے میں جسے ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا، جاننا، پہچاننا۔ علم کی بہت سی تعریفات ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہے کہ اہل منطق کے نزدیک علم سے کیا مراد ہے اور علم کی تعریف کیا ہے۔ تو ان کے نزدیک علم سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی صورت کا ذہن میں حاصل ہو جانا علم کہلاتا ہے، یعنی انسان جس چیز کو نہیں جانتا اس کا ذہن اس چیز کے بارے میں معلومات یعنی واقفیت حاصل کرے، اس کے ذہن میں اس چیز کا آ جانا علم کہلاتا ہے۔ اسی طرح علم کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں جاننا جس کا انسان کو علم نہ ہو، یعنی اپنے اطراف کے بارے میں جن چیزوں کو وہ دیکھ سکتا ہے ان چیزوں کے بارے میں جاننا، اور ان چیزوں کے بارے میں جاننا جو اس کی نظروں سے چھپی ہوئی ہے، دونوں صورتوں میں جاننا علم کہلاتا ہے۔ علم کی اہمیت کا اندازہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل فرمائی، اس وحی کی پہلی صورت مبارکہ سورۃ العلق، جس کا پہلا لفظ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس بات سے بھی علم کی اہمیت اور فرضیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ علم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر فرض قرار دیا ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ کہ قرآن پاک کا پہلا لفظ بھی اقرأ، لفظ اقرأ سے شروع ہوا۔ اسی طرح علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نصیحت فرمائی کہ ہر دم علم میں اضافے کی دعا مانگتے رہیں۔ سورہ طٰہٰ 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور یہ کہا کہ اے میرے رب مجھے علم میں بھرا دے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کی روشنی سے بھی علم کی فرضیت اور فضیلت کا معلوم ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی یہاں ہر مسلمان سے مراد وہ مرد اور عورت تمام پر فرض ہے، اس سے کوئی ایک بھی بیُذمہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے۔ میراث سے مراد وراثت۔ جب انسان عام انسان مرتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، تو وہ وراثت میں جائیداد چھوڑتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی میراث علم رہا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر جو ارشاد فرمایا کہ جس نے علم کی تلاش کی تو وہ اللہ کے راستے میں ہے یہاں تک کہ وہ واپس لوٹے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم کا فرض ہونا کب سے ہوتا ہے اور علم کے فرض ہونے سے کیا مراد ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہر انسان پر اتنا دین کا تو علم حاصل کرنا فرض عین ہے جتنا اس کی دین کی ضرورت ہے، اور اپنی ضرورت سے زیادہ حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض کفایہ ہے۔ مثلاً تاجر جب تجارت کرنے کے لیے جاتا ہے، ایک بزنس مین، تو اسے چاہیے کہ وہ بزنس کے تمام معاملات، تمام مسائل کے بارے میں آگاہی حاصل کرے، تاکہ وہ یہ جان سکے کہ
کون سا کام وہ کرنے جا رہا ہے وہ حلال ہے فار ایگزامپل، اور کون سا کام کرنے وہ جا رہا ہے جس میں حرام شامل ہے۔ آپ اس کو اس طرح سے لے لیں کہ کس چیز میں انٹرسٹ شامل ہے، یعنی سود، انٹرسٹ سود کو کہتے ہیں، سود شامل ہے، یا کون سی چیز جو ہے وہ حرام ذریعہ بن سکتی ہے اس کے لیے، اور اس کے لیے آخرت میں وہ رسوائی کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی طرح جو ملازم ہے اس کے لیے ملازمت کے مسائل سیکھنا فرض ہے، اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے حقوق کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہے۔ اگر اسے یہ معلوم ہی نہ ہو کہ اس کے حقوق کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہے، تو وہ کل کوتاہی کر بیٹھے گا اور اس کی دنیا بھی خراب ہوگی اور اس کی آخرت بھی خراب ہوگی۔ اسی طرح مالدار کے لیے زکوٰۃ دینا، صدقہ فطر، قربانی، حج کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب انسان پر جو مرحلہ گزرے گا، جس اسٹیپ پر وہ آئے گا، اس کے متعلق اس علم کا جاننا اس کے لیے فرض عین ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں علم کی اہمیت اور علم کی فضیلت، اور عہد رسالت میں علم کی کیا اہمیت تھی۔ تو عہد رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح یابی نصیب ہوئی تھی۔ کچھ کفار قیدی جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مقرر کیا کہ اگر وہ فدیہ نہیں دے سکتے، یعنی وہ ٹیکس لیتے تھے اس زمانے میں، آپ اس کو ٹیکس کہہ سکتے ہیں، اگر وہ ٹیکس نہیں دے سکتے تو پھر وہ جو ہے وہ مسلمان 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ جب انہوں نے وہ مسلمان 10 تو یہاں پڑھنا لکھنا سکھا دیں، تو لہٰذا اس طرح مسلمان کے 10 بچے جو ہے وہ پڑھنا لکھنا سیکھ جائیں گے۔ تو آپ اس بات کا اندازہ علم کی اہمیت کا لگا سکتے ہیں کہ کس قدر علم جو عہد رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ضروری اور اہمیت کا حامل تھا۔ اب ہم آتے ہیں کہ علم کی اہمیت، جو انسان علم حاصل کرتا ہے اس سے حصول علم سے وہ کس قدر جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بناتا ہے، ایک اچھا مسلمان بناتا ہے۔ کہ علم انسان کو اچھائی اور برائی کی تمیز سکھاتا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حق کیا ہے، فرض کیا ہے، ہم پر کس کے فرض لاگو ہوتے ہیں، ہم پر کس کا حق ہے، ہمارے کیا حقوق ہیں، لوگوں کے کیا فرائض ہیں، ہمارے کیا فرائض ہیں، لوگوں کے کیا حقوق ہیں، یہ سب ہمیں علم سکھاتا ہے۔ علم ہی کی اہمیت اور علم ہی تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کے نام سکھائے، پھر فرشتوں سے فرمایا سجدہ کرو، اور آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ انہیں ان اسماء کے نام بتاؤ جو ہم نے آپ کو سکھائے۔ تو علم ہی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی تمام مخلوقات سے افضل بنایا۔ ان کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ مسجد میں کچھ لوگ علم کی باتیں کر رہے تھے، اور کچھ لوگ یعنی دوسری طرف کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں مجلسوں کو دیکھا اور پھر جا کر اس مجلس محفل میں شریک ہو گئے جس مجلس میں علم کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اس سے پتہ چلا کہ علم کی محفل ذکر کی محفل سے بہتر ہے۔ دیکھیں، انسان اگر ذکر بھی کرتا ہے نا، تو اس کے پاس علم ہوگا تو وہ ذکر اپنے عبادت اور معاملات کو بھی درستگی سے ادا کرے گا۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہے، خوب تہجد گزار ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اسے علم ہی نہیں ہے کہ جو نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو اسے وضو کرنا ہے، تو اس میں وضو میں کیا فرائض ہیں، کن چیزوں کو اپنے جو ہے وہ اعضائے وضو میں جو ہے وہ ہر دو بوندیں بہانا ضروری ہے، اس کے بغیر اس کا وضو نہیں ہوگا۔ جو اعضائے وضو جو فرض ہیں ان پر 2 بوندیں بہانا شرط ہے، اس کے بغیر اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو نماز کے لیے کیا شرائط ہیں، واجبات ہیں، کیا جو ہے نماز کے فرائض ہیں، تلفظ اور مخارج کا خیال رکھنا کہ اگر انسان سین سبحان ہے اور اگر وہ سواد سے پڑھ لیتا ہے تو معنی ہی چینج ہو جاتے ہیں۔ نماز میں اسے قرب اور خشوع و خضوع بھی کب نصیب ہوگا، جب وہ الفاظوں کے ساتھ ساتھ معنی کو، مفہوم کو بھی جانے گا۔ تو یہ ہمیں سب کیسے حاصل ہوگا؟ تو یہ سب ہمیں علم ہی کے ذریعے حاصل ہوگا۔
تو میرے معزز طلباء اور طالبات، آپ سے بھی میں یہ عرض کرتی ہوں، گزارش کرتی ہوں کہ دنیاوی علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دینی علم کی جانب بھی توجہ دیں، اور جو علم آپ کو مل رہا ہو اسے حاصل کریں اور اسے اچھے طریقے سے سمجھیں، غور و فکر کریں، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ یعنی اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں۔ آپ پر جو علم فرض کیا جاتا ہو، جس وقت میں، جس دور میں، آپ اس علم کو ضرور سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس علم سیکھنے والے کی مدد فرماتا ہے، اس کے سینے کی گرہ کھولتا ہے اور اس کی راہیں آسان کرتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان علم کے ذریعے اپنے عمل کو بھی اچھا کر سکتا ہے۔ عمل علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ علم کے بغیر عمل کرنا جو ہے وہ بالکل گمراہی ہے، بیکار ہے۔ دوسری ایک اہم اور ضروری بات یہاں پر یہ ہے کہ جب کبھی انسان علم حاصل کر لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اندر عاجزی اور انکساری کو بھی پیدا کرے۔ یہ نہ ہو کہ وہ علم تو حاصل کر رہا ہے اور اپنے اندر غرور و تکبر کو پیدا کر رہا ہے، دوسرے لوگوں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھ رہا ہے، اور عاجزی اور انکساری کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان کو اس کی جہالت کی وجہ سے ہی جو ہے وہ بارگاہ الہی سے مردود قرار دیا گیا، ورنہ یہ شیطان خود بھی علم اور عبادت کے معاملے میں بہت ہی افضل سمجھا جاتا تھا، لیکن جہاں اس نے غرور اور تکبر کیا وہیں پر اس نے اپنے لیے رحمت کے سارے دروازے بند کر دیے۔ دوسری ایک اہم بات میں اپنے تمام معزز طالبات اور طلباء سے جو عرض کروں گی وہ یہ ہے کہ آپ دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دینی علم بھی حاصل کریں۔ آپ دیکھیے کہ جو انسان دنیاوی علم حاصل کرتا ہے اور اگر وہ دینی علم حاصل نہیں کرتا تو وہ دنیا میں بھی مکمل طور پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے۔ تو میں آپ سب سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ جس بھی فیلڈ میں جائیں اس فیلڈ کے متعلق جہاں دنیاوی تعلیم حاصل کریں، دنیاوی علم حاصل کریں، وہاں دینی علم بھی ضرور حاصل کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایام نحر یعنی کہ قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں، اور ہمارے طلباء اور طالبات زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتے ہیں اس حوالے سے، تو میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گی کہ آپ قربانی کے جانوروں کے متعلق اور قربانی کے احکام، جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے قربانی کے کیا احکامات ہیں، ان سب کے بارے میں ضرور جانیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے علم اور عمل کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں مختصر سوالات آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ علم کی تعریف۔ علم سے متعلق کوئی قرآنی آیت بما ترجمہ اور حدیث مبارکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تحریر کریں۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کا فدیہ، جو کہ میں نے آپ کو ڈیفائن کیا تھا۔ علم کی اہمیت پر 4 جملے لکھنے ہیں، علم کی 5 فضائل لکھنے ہیں، اور علم میں اضافے کی دعا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دعا نصیحت فرمائی۔ اسی طرح ہم یہاں چیپٹر علم کی فرضیت اور فضیلت کا پہلا کوشچن، قرآن اور حدیث کی روشنی میں علم کی اہمیت، اینڈ سیکنڈ احادیث کی روشنی میں حصول علم کی اہمیت، یہ دونوں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو یاد کرنے ہیں اور مختصر سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔